آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت، جس نے اس سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری قبولیت کی دعاؤں میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم نکاح کرو، اور نکاح اس طرح کرو سادگی کے ساتھ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 1450 سال پہلے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو نہ کہ مشکل کرو۔ یہ نکاح ایسا وقت ہے اور یہ ایسا کام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، یہ میری پسندیدہ چیز ہے، اور تم نکاح کرو، اور جس نے اس سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت مولا علی کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جب نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو یہ نکاح تو عرش پر بعد میں ہوا، عرش پر رب تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح پہلے ہی فرما دیا تھا، اور پھر جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے، اب عرش پر آپ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیں۔ جب حضرت علی حضرت فاطمہ کے لیے گئے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹھہرو پہلے میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچیوں کا بھی نکاح کرتے ہیں، بچوں کا نکاح کرتے ہیں، تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے یہ قانون نافذ کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچیوں کا نکاح کرنے والوں، جب بھی تم اپنی بیٹیوں کے گھر جایا کرو تو دروازے کے اندر اس وقت تک نہ جایا کرو جب تک تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بچیوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا تم نے اپنی بیٹی کا نکاح جہاں پر کیا ہے اگر شوہر میں کوئی نااتفاقی ہو جائے، جب بچی تم سے شکایت کرے تو اس وقت تم اپنی بیٹی کی شکایت نہ سنو بلکہ اپنی بیٹی ہی کو ڈانٹو، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تک تم اپنی بچیوں کا سہارا بنو گے نکاح کے بعد ان گھروں میں نااتفاقیاں ہی پیدا ہوں گی۔ جب اپنے گھروں میں آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آئے تو یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹی دیا ہے، میری بھی بیٹی کہیں جائے گی۔ جس طرح آپ کے گھر کی ایک بیٹی، اسی طرح سے جب دوسری بچیوں کو لائیں تو یہ سوچیں کہ یہ بھی میری بیٹی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی کا فرمان ہے جب ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی یعنی مجھ میں ایک اچانک سے کچھ بات ہو گئی، یعنی لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت فاطمہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی حضرت علی کی۔ حضرت فاطمہ نے جب علی کی شکایت کی تو حضرت فاطمہ کو میرے آقا ڈانٹنے لگے۔ حضرت فاطمہ سے کہا بلکہ حضرت فاطمہ ہی کے اوپر وہ کیا، حضرت علی کو کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت مولا علی جب تشریف لائے تو حضرت مولا علی نے کہا حضور غلطی میری ہے، فاطمہ کی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا علی غلطی چاہے اس کی ہو لیکن بیٹی فاطمہ میری ہے، میں اس کو جو کہوں گا تو کہوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت علی رونے لگے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا اگر چاہتے ہو تمہارے گھروں میں نااتفاقیاں نہ ہو تو جس طرح تم اپنی بچی پر نظر رکھتے ہو اسی طرح اپنے گھر کی بہوؤں کو بھی عزت دو، اپنے گھر کی جب کسی کی لڑکی کو لاؤ اس کو بھی عزت دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نکاح کے بعد واپس گھر تشریف لے جایا کرتی تھی تو حضرت فاطمہ کو دیکھ کر میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا جگہ کو چھوڑ دیتے اور فرماتے آؤ بیٹی فاطمہ میری جگہ پر بیٹھو۔
یہ شان فاطمہ ہے۔ آج وہی سنت پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے ہمارے ظفر بھائی، تو الحمدللہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، اتنی پیاری سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نکاح میری سنت ہے، اس سے جو بھی اعتراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ آج قوم کے بھونکنے والے ایک سے ایک بھونکتے ہیں، ظالم ایک سے ایک باتیں کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کا سہارا بنے۔ سب سے پہلا نکاح میرے مصطفیٰ نے ایک بیوہ کے ساتھ کیا، امی خدیجہ کے ساتھ کیا، اور حضرت خدیجہ کی عمر جانتے ہیں 40 کے اوپر عمر تھی۔ مصطفیٰ کریم کی عمر ابھی 23-20 سال کی بھی نہیں ہے، لیکن ذرا سوچیں میرے آقا اس وقت بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، ظالم کہنے والے کہتے ہیں، بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ایسے ظالم بھیڑیے ملے تو انہیں کہو آج جو بیواؤں کو در بھٹکایا جاتا تھا، مصطفیٰ کریم کی وراثت سے پہلے بیواؤں کو لوگ دھکا مار کے بھگا دیا کرتے تھے، بیواؤں کو لوگ گھر سے باہر کر دیا کرتے تھے، بستی سے باہر کر دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت خدیجہ کو گلے سے لگایا اور فرمایا، نکاح کر کے گلے سے لگایا اور فرمایا بیواؤں کو دھکے مارنے والوں سنو، بیوائیں منحوس نہیں بلکہ گھر کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ یہی دور تھا بچیوں کے لیے بھی، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اسی ماں کے شکم سے، حضرت خدیجہ کے شکم سے حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ان ظالموں سے کہا، اے ظالموں تم بچیوں کو دفن کرتے ہو، بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، سنو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی دن سے آج ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا نظر آتا ہے۔ آج یہ پنڈال نظر آ رہا ہے، آج یہاں پر بڑے بڑے انتظامات کیے گئے، کس کے لیے کیے گئے؟ بیٹی کے لیے کیے گئے، کسی کے باپ کے لیے نہیں، بلکہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے انتظام کیا۔ وہی باپ کل بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، آج باپ اپنی بیٹی کی وداعی کے لیے بڑی عزت کے لیے مر رہا ہے۔ اس سے پوچھا جائے، اس بچی کے باپ سے پوچھا جائے کہ آخر آپ نے اتنا انتظام کیوں کیا؟ لوگ تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ اپنی بچی کے لیے اتنا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہے گا، قاری صاحب میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اپنی بیٹی کی عزت کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے میں خود کو تو بیچ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کا نکاح بڑی شان و شوکت سے کروں گا۔ کل جو باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، آج وہی باپ اپنی بچیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی عزت اور ان کے نکاح کے لیے اتنا شاندار انتظام کرتے ہیں۔ اے لوگوں، بچیوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ یہ بچیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا باپ کی بڑی لاڈلی ہوا کرتی ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعائیں کیا کرو۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہاری بچیوں میں، تمہارے داماد میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو اسے بات، اپنی بچی کی بات مت سنا کرو، بلکہ اپنی بیٹی ہی کو ڈانٹو اور اس سے یہ کہو کہ اے بیٹی دیکھ، جب تک تو یہاں تھی میں تیرا حفاظت کرنے والا تھا، لیکن آج تیرے شوہر کے ہاتھ میں میں نے تجھے دے دیا ہے، اب تو جان تیرا شوہر جانے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں گھروں میں کبھی نااتفاقیاں نہیں ہوں گی، کبھی کوئی معاملات نہیں پیدا ہوں گے۔ جب بھی کچھ بات آئے، آپ کی بیٹی آپ کے گھر تک روتی ہوئی آئے تو ڈائریکٹ فیصلہ مت لو، بلکہ اپنے داماد کو بھی بلاؤ، اس سے بھی بات کرو۔ انشاءاللہ جب آپ دونوں باتیں سنیں گے آپ کو احساس ہو جائے گا، ہاں نہیں میں اپنی بیٹی کو وہی بھیجوں گا۔ چلا جب آج 90% طلاق کی بات ہو رہی ہے، آج ظالم حکومت نہ جانے کیسی باتیں کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں اس طرح کا ایسا ماحول بنائیں، جب آپ کے گھر میں کوئی کسی کی بیٹی آئے تو اس طرح سے اسے رکھیے کہ آپ کی گویا بیٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔